اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ الحمد للہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کرم سے اور فضل سے اور اسی کی مدد سے آج یہ ٹاپک ہم پھر دوبارہ سے کرنے جا رہے ہیں۔ لاسٹ ٹائم شاید کچھ چیزیں اس میں نہیں تھی اور شاید اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بہتر چاہتے تھے ہم لوگوں کے لیے اس لیے وہ ٹاپک نہیں ہو پایا تھا۔ انشاءاللہ آج جو ہے اس کو پوری طریقے سے سیکھنے کی سمجھنے کی کوشش کریں گے اور پوری طریقے سے عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو ٹاپک جو ہے وہ ہے زبان کا استعمال، یعنی کہ کس طریقے سے ہم اپنی زبان کو یوز کرتے ہیں یا پھر جو ہے کیا کرتے ہیں کسی بھی چیز کو کہتے ہیں کسی کے لیے۔ تو زبان کا جو ہے عربی میں ٹنگ جو ہے اس کو کیا بولتے ہیں، لسان بولتے ہیں، لسان، لسانی، ٹھیک ہے۔ اور یہ قرآن میں 25 مرتبہ آیا ہے 24 آیتوں میں الحمدللہ۔ تو بہت ساری آیتوں میں آیا ہے، انشاءاللہ لاسٹ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طریقے سے کیا بولتے ہیں یا کیا کہتے ہیں کہ زبان کو کس طریقے سے رکھنی چاہیے۔ زبان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دی تاکہ اس کا استعمال اللہ کے ذکر میں، حق بات بولنے میں، غلط کے لیے آواز اٹھانے میں، انصاف کی بات کہنے میں استعمال کرنا چاہیے ہم لوگوں کو۔ انسان کا ہر ایک عضو یعنی کہ آرگن یعنی کہ باڈی پارٹس، سیل وینز سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہی دیا ہوا ہے، لیکن کئی بار ہم بھول جاتے ہیں کہ اس کا استعمال کس طریقے سے کرنا ہے۔ انشاءاللہ آج ہم اسی چیز کے بارے میں بات کریں گے۔ سورہ البلد کی آیت نمبر 9 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی دی ہوئی اس نعمت کے بارے میں بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کیا ہم نے اس کی 2 آنکھیں نہ بنائی اور زبان اور 2 ہونٹ، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آنکھیں اور زبان کی بات کر رہے ہیں۔ اور جب کبھی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی دی ہوئی نعمتوں کو گنواتے ہیں تو اس کے یوز کے بارے میں ہمیں ضرور سوچنا چاہیے کہ کس طریقے سے ہم اس کا استعمال کر رہے ہیں، کس طریقے سے ہم اس چیز کو جو ہے کیا لا رہے ہیں۔ جیسے کہ آنکھوں کے بارے میں کہ تو کیا ہم دیکھتے ہیں، کیا ہم کسی کے اوپر ظلم ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں یا پھر جو ہے ہم کسی کے اوپر ظلم جو ہے برداشت کرتا ہوا خود کو پا رہے ہیں اور ہم نہیں بتا اور بولیں گے کس سے، زبان سے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر نعمتوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں الحمدللہ۔ تو بہت سی نعمتیں ہیں ان کا، لیکن استعمال کس طریقے سے کیا جائے گا انشاءاللہ اسی کے بارے میں بات کریں گے۔ زبان میں اچھی اور برے دونوں کی طاقت ہوتی ہے۔ اپنے الفاظ کے قدر سے یا پھر اپنے الفاظ کی قیمت سے جو ہے انسان کسی کو بھی اپنے پاس بلا سکتا ہے اور کسی کو جو ہے اس چیز سے کیا کر سکتا ہے، دور بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو شخص بے فائدہ الفاظ کہتا ہے اور نہ ہی اس کی بات پر کیا ہے قابو نہیں رہتا اور اس کے قول کے اثرات یعنی کہ اس کا جو امپیکٹ ہے، اس کے بول کا جو امپیکٹ ہے لوگوں کے اوپر لگتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی بات وہ زبان سے نہیں نکالتا کہ اس کے پاس ایک محافظ تیار نہ بیٹھا ہو۔ اب یہاں پر لاسٹ ٹائم بھی جو ہے اگزامپل دیا گیا تھا کہ جب ہم کبھی بھی کوئی ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم کسی بھی چیز کو اس طریقے سے اتنی خوبصورتی کے ساتھ بولتے ہیں، اپنی آواز کو بالکل بناوٹ کے ساتھ بولتے ہیں اور دوسرے کو شاید دعائیں ہی دیتے ہوں، لیکن جیسے ہی جو ہے وہ ریکارڈنگ بند ہو جاتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اس چیز کو بالکل سے وہ ہماری جو اچھی دعائیں ہیں وہ بد دعاؤں میں کنورٹ ہو جاتی ہیں، یا پھر جو ہماری جو دوسری چیزیں ہیں وہ تانوں میں، وہ لعنتوں میں، وہ کوسنے پیٹنے میں جو ہے ہو جاتی ہیں۔ لیکن ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں دیکھتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آلریڈی نگہبان، آلریڈی ریکارڈنگز کرنے والے فرشتے ہمارے اوپر جو ہے چھوڑ دیے ہیں،
تو وہ جو فرشتے ہیں جو ہمیشہ ریکارڈ کر رہے ہیں، جو ہر چیز اگر آپ نے کسی کو دیکھ کر بھی کیا ہے وہ بھی ریکارڈ کر رہے ہیں، تو ہمارے دماغ سے یہ سب چیزیں نکل جاتی ہیں۔ تو ایسے انسان کے لیے کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بول رہے ہیں کہ کوئی وہ بات زبان سے نہیں نکالتا کہ پاس ایک محافظ تیار نہ بیٹھا ہو۔ تو انشاءاللہ آج سے جتنی بھی چیزیں ہوں گی وہ بہترائی سے کریں گے، اور جو ہے کبھی بھی دماغ میں اگر لگے کہ کسی کو کچھ برا بولنا ہے تو کیا رہے گا کہ ہمیں کوئی کیمرہ دیکھ رہا ہے اور ہماری جو یہ بات ہے وہ ریکارڈ کی جا رہی ہے، تو ہر چیز ہر ایک ورڈ کیا ہو رہا ہے، ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان مومنوں کی تعریف کی ہے جو لوگ غیبت سے پرہیز کرتے ہیں اور ایسی باتوں سے جن سے کوئی فائدہ نہ ہو، نہ دوسروں کو اور نہ ہی خود کو۔ سورہ المومنین کی آیت نمبر 1 سے 3 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں، بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے، مراد یعنی کہ کامیابی، فتح، بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں اور وہ جو کسی بےہودہ بات کی طرف التفات نہیں کرتے، یعنی کہ بےہودہ بات کی طرف جو ہے زبان نہیں اٹھاتے یا پھر جو ہے اس کی طرف نہیں مڑتے ہیں۔ تو کون ہے کامیاب لوگ؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کن کی بات کی ہے، کن کی تعریف ہو رہی ہے؟ جو بےہودہ باتیں نہیں کرتے ہیں۔ اور آج کل اگر ہم دیکھیں گے تو جتنے بھی جوکس کریک کیے جاتے ہیں، جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں، اس میں صرف بےہودہ باتیں ہوتی ہیں۔ اس میں کوئی یا تو کسی کی برائی ہو رہی ہوگی کہ کوئی اچھا ہے تو یا تو اس کو سلینڈر کیا جا رہا ہوگا، یا پھر کسی پر تہمتیں لگائی جا رہی ہوں گی، یا پھر جو ہے کسی کے جو ہے کپڑوں کی مذاق اڑائی جا رہی ہوگی، یا پھر جو ہے کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ کسی کی کوئی اچھائی بھی ہے تو اس کو بھی مذاق کی طریقے سے کیا کر دیا جاتا ہے، پیش کر دیا جاتا ہے، اور یہ سب کیسی باتیں ہوتی ہیں؟ بےہودہ باتیں ہوتی ہیں۔ تو کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو کامیاب کہا جو کہ بےہودہ باتوں سے بچتے ہیں، یعنی کہ وہ لوگ جو ایسی باتیں کرتے ہیں، اب ہم خود ہی میں ٹٹولنے بہنوں کہ جو لوگ بےہودہ باتیں کرتے ہیں ایسے لوگ کیا ہے، ناکامیاب ہوں گے۔ تو اب اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہم بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں کسی ایک پرٹیکولر چیز میں پہنچنے کے لیے یا کسی ایک ایسپیکٹس میں جو ہے پہنچنے کے لیے، تو کیا ہوگا کہ اور ہم وہاں پر جو ہے پہنچ نہیں پا رہے ہیں، تو ہم خود کو ٹٹولیں کہ کیا ہم کوئی بےہودہ حرکت تو نہیں کر رہے ہیں، کیا ہم ایسی باتیں تو نہیں کر رہے ہیں جو کہ کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اور وہ جو کہ کامیاب لوگوں کی کیا نہیں ہے، صفات نہیں ہے۔ اور زبان اتنی طاقت رکھتی ہے کہ وہ عمل کی طرف لے جانے کی صلاحیت رکھتی ہے، اب چاہے وہ بولنے والے کی ہو یا پھر سننے والے کی زبان ہو۔ الحمدللہ۔ تو زبان کیسی طاقت رکھتی ہے عمل کرنے کی، یعنی کہ کوئی انسان اگر بولے اور اس نے آپ کو کوئی چیز بول دی کہ آپ یہ کیجئے، تو اس چیز سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فضل جو ہے آپ کو حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ تو وہ انسان اس چیز کے عمل میں لگ جاتا ہے پوری طریقے سے۔ تو زبان میں صرف اور صرف کہنے سے کیسی طاقت ہوتی ہے کہ کوئی بھی انسان کسی کی بات پر جو ہے عمل کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو جب وہ اتنے طاقتور چیز ہے تو اس کو ہم کیوں ایسی چیزوں میں ویسٹ کریں؟ جب نعمت ہے، گفٹ ہے، فار ایگزامپل اگر میرے پاس کوئی اچھی چیز ہے، اچھا جولری ہے، اچھا زیور ہے، تو کیا میں اسے نارمل ویسٹ کروں گی؟ نہیں، میں اسے کسی اسپیشل اوکیزن کے لیے رکھوں گی۔ تو جب وہ اتنی طاقت رکھتی ہے کہ عمل کی، تو کیوں نہ اپنی زبان سے ایسی بات نکالیں کہ لوگ جو ہے کسی چیز پر عمل کرنے لگ جائیں۔ اب اس طریقے سے اسلام میں منع کیوں ہے؟ خیر یہ کوئی قرآنک پارٹ نہیں ہے، لیکن اس میں جو ہے آج کل کی جو دنیا ہے، جس طریقے کے ورڈز یوز کیے جاتے ہیں اس چیز سے ریلیٹڈ ایک سائنٹسٹ تھے جن کا نام تھا مسارو ایموٹو، جاپنیز سائنٹسٹ تھے یہ 1990 میں۔ انہوں نے پانی کے اوپر ایک ایکسپیریمنٹ کیا تھا جس میں انہوں نے پانی کے پارٹیکلز دیکھے تھے۔ الفاظوں میں بہت طاقت ہوتی ہے انہوں نے کہا تھا، اور جو ہے لفظوں میں انرجی ہوتی ہے۔ اگر آپ اچھی بات بولتے ہیں تو اچھی انرجی ملتی ہے اور چیزیں پازیٹیولی جو ہے نظر آتی ہیں، اور اگر آپ بری بات بولتے ہیں تو چیزیں بری ہوتی ہیں اور جو ہے نیگیٹو انرجی جو ہے پروڈیوس ہوتی ہے۔ تو ان کا ایکسپیریمنٹ بیسیکلی یہ تھا، انہوں نے دیکھا تھا کہ جب کوئی اچھی چیز بولتے ہیں تو ریاکشن ہم سے دوسری چیزوں کا الگ ہوتا ہے، یا پھر جب کوئی کیسی چیز بولتے ہیں، بری بولتے ہیں، تو ریاکشن جو ہے
ہم سے جڑی ہوئی چیزیں یا پھر ہم سے ہمارے آس پاس کی چیزیں وہ بھی افیکٹ ہوتی ہیں. تو سوچیے جو انسان بول رہا ہوتا ہے تو اس کا کیا حشر ہوتا ہے. تو ان کا میننگ کیا ہے، ہمارے بلیف کو ایکسپریس کرتا ہے اگر ہم کوئی بھی جو ہے کیا کرتے ہیں اچھی بات بولتے ہیں. فار ایگزامپل جیسے کہ کسی تھیٹر میں یا پھر جو ہے کسی مال میں یا پھر جو ہے کسی باربیکیو میں اگر ہم ایک ورڈ بولیں گے آگ، تو تینوں جگہ الگ الگ ہم ریئیکشن دیکھیں گے. تو یعنی کہ صرف ایک ورڈ جو ہے انسانوں کے افراتفری مچانے کے لیے کافی ہے. یعنی کہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ الفاظ اور زبان میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ کسی بھی سامنے والے کو کیا کرا سکے، حرکت کرا سکے. اب مان لیجیے کسی بھی آپ نیگیٹو انسان کے پاس بیٹھ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اگر نیگیٹو انسان کے پاس بیٹھتے ہیں تو آپ کو تھوڑی دیر کے بعد کیسا لو فیل ہونے لگتا ہے. تو دیز آل آر دا واٹ، کہ یہ سب کچھ طاقت ہوتی ہے کس کی، الفاظوں کی زبان سے نکلے ہوئے. تو یہ اس میں انہوں نے دیکھا، جو جاپنیز سائنٹسٹ تھے تو انہوں نے پانی کے اوپر ایکسپیریمنٹ کیا. اور پانی کیا تھا بہنوں، کہ جب پانی جمتا ہے تو وہ اپنی پیورسٹ فارم میں ہوتا ہے تبھی جمتا ہے. جتنے بھی کرسٹل تھے جب وہ جمنے لگے تو انہوں نے کچھ پازیٹیو ورڈز اس کے اندر بولے تھے اور جو ہے کیا کیا تھا، کچھ نیگیٹو چیزیں انہوں نے اس کے اندر بولی تھی. فار ایگزامپل جس پانی میں انہوں نے آئی لو یو بولا تھا اور ایک میں بولا تھا پیس، یعنی کہ امن یا چین جس کو بولتے ہیں. پیس کا مطلب یہی ہوتا ہے نا، الحمد للہ اینڈ اسلام از دا ریلیجن آف پیس، امن کا ہے. تو آئی ہیٹ یو کہا تھا اور جو ہے آئی لو یو کہا تھا ایک میں، اور ایک میں نیگیٹو ورڈز بولے تھے. تو دیٹ مینس جو پازیٹیو ورڈز تھے ان سے پازیٹیو انرجی جو ہے جنریٹ ہوئی، اور جو ہے کیا ہوا، ان کی جو شیپ دیکھی تھی. جب پانی جمتا ہے تو اس کا ایک سب سے چھوٹا پارٹیکل جو ہے اس کو بولتے ہیں کرسٹل. تو جو وہ ہوتا ہے وہ کیسا تھا، وہ پرفیکٹلی ہیگزاگونل تھا. انشاءاللہ آگے دیکھتے ہیں کیسا تھا. تو یہ دیکھیے جو کمپیشن والا تھا وہ کتنا خوبصورت ہے اوپر، جس کو تھینک یو بولا گیا، یعنی کہ گریٹیٹیوڈ والا یا پھر جو شکر والا تھا. تو اس کا دیکھیے اوپر وزڈم والا ہے. ان سے جو ان پر جو ہے صرف یہ بولا گیا تھا کہ آپ بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہیں. اور اسی طریقے سے جو تیسرا والا ہے، خیر یہ بدھسٹ پریئر کا تھا تو اس میں پریئر کے بعد کا دکھایا ہے اور بنا پریئر کا دکھایا ہے. اور اسی طریقے سے جب آپ میوزک سنتے ہیں نیچے دیکھیے گا، میں مارک کر دیتی ہوں اس کو، ٹھیک ہے. یہ دیکھیے جب آپ ہیوی میٹل میوزک سنتے ہیں یا پھر جو پانی میں ہیوی میٹل میوزک جب کسی نے سنا تو وہ اس طرح کا کچھ دکھا. اور جب ان سے کہا گیا کہ آئی ول کل یو تو اس طرح کا بنا. تو اب بس آپ اس کے اندر ڈفرینس دیکھیے بہنوں. اور یہ کسی بھی دعا سے پہلے اور یہ کسی دعا کے بعد. یہ سب پازیٹیو ورڈز کے ہیں اور یہ سب جو ہیں کیا ہیں، یہ نیگیٹو ورڈز کے ہیں. الحمد للہ. تو آپ شیپ دیکھیے، آپ پرفیکٹنیس دیکھیے کس چیز کی، صرف اور صرف پازیٹیوٹی کی. اور اسلام کبھی بھی جو ہے کسی بھی نیگیٹو ورڈ کو لانے ہی نہیں دینا چاہتا ہے. کبھی بھی جو ہے اسلام نہیں سکھاتا ہے کسی چیز کے بارے میں جو بھی آپ کی کیسی ہو، کہ اگر آپ نیگیٹو بھی ہو رہے ہو تو مایوس ہونا ہی نہیں ہے. مایوسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا بول دیا، کفر بول دیا. نیگیٹیوٹی کس کی طرف سے ہے، وہ شیطان کی طرف سے ہے. تو اس کا مطلب آپ کے الفاظ اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ جو بے جان چیز ہے، جو پانی ہے، اس پہ اتنا افیکٹ کرتی ہے. تو سوچئے آپ تو خود وہ ورڈز وہ سن رہے ہیں، حالانکہ آپ کسی اور کے لیے بات کر رہے ہیں تو وہ گناہ تو ہے ہی، لیکن اس کا آپ کے اوپر کتنا فرق ہے. یہ بس اس چیز سے دیکھیں یہ کتنا کیسا ہے بالکل سے، کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ایک چیز بہت اچھے سے سجی ہوئی ہے اور ایک چیز جو ہے کوئی مٹی جیسی چیز ہے. الحمدللہ. تو اسی طریقے سے ایموشنز کے اوپر بھی جو ہے انہوں نے کیا تھا تھینک یو، یعنی کہ ایک اور ان کا وہ آیا تھا آرٹیکل جس میں انہوں نے تھینک یو بولا تھا. تو اس کا پارٹیکل یہ تھا، اور جب کوئی انسان برے کام کرتا ہے یا پھر اس کو بری چیزیں بولی گئیں تو اس کا بیچ والا تھا. اور جو انسان پڑھ رہا تھا چیزیں یا پھر نمازیں پڑھ رہا تھا تو
اس کا دیکھیے یہ پریئر، یہ ایول یعنی کہ یہ جو برائیاں ہیں اور جو کیسی ہوتی ہیں، یہ دیکھیے یہ اتنا دیکھنے میں اتنا گھنونا لگ رہا ہے، اور جبکہ یہ ایک نان لیونگ تھنگ یعنی کہ بے جان چیز جو کہ پانی ہے اس کا یہ حال ہے بہنوں، تو یہ ہمارے دل، ہماری دماغ، ہمارے ایمان پر کیا اثر ڈالتا ہوگا اگر ہم برا بولتے ہیں اور اچھا بولتے ہیں۔ اور وہیں دیکھیے شکر گزاری کی اگر بات کریں، تھینک یو کا مطلب ہوتا ہے شکر ادا کرنا، تو اس کا دیکھیے کتنا خوبصورت اور کتنے اچھے سے یہ چیز بنائی، یہ وہ ہے جو کہ بے جان چیز پر اثر کیا ہے۔ تو اگر ہم شکر ادا کرتے ہیں تو ہم اسی طریقے سے نکھر جائیں گے، اسی طریقے سے کیسے ہو جائیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نکھار دیں گے، اور اسی طریقے سے جو پریئر والا ہے اسے دیکھیں بہنوں، الحمدللہ۔ تو عبادت اور نماز ہر جگہ ضروری ہے، تو ہم کیا چاہیں گے کہ جو ہمارا جو ہے کیسا ہو، شکر گزاری والا ہو انشاءاللہ، ایسا ہی ہم بھی اپنے اندر ڈیولپ کریں چیزیں جس طریقے سے، خیر یہ پانی کا ہے لیکن ایک نان لیونگ تھنگ پر شبدوں کا، ورڈز کا، الفاظوں کا اتنا زیادہ اثر ہونا، اور جو ہے ایک زندہ انسان پر ان سب چیزوں کا اثر ہونا بہت بہت زیادہ کیسا ہوتا ہے، ٹاکسک ہو سکتا ہے اور بہت خوبصورت بھی ہو سکتا ہے، اس سے آپ نکھر بھی سکتے ہیں، اس سے آپ بہت اچھے بھی بن سکتے ہیں الحمدللہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو نیکسٹ ٹائم اگر ہم بولتے ہیں، اور ہمارے ایموشنز کی بھی بات ہے اس کے اندر، تو ہمارے ایموشنز کیسے ہوں، شکر گزاری والے ہوں، ہمارا جو ہمیشہ رویہ کیسا ہو، وہ ہمیشہ عبادت والا رہے، اور کسی اور کے لیے بھی ہم اچھی چیزیں بولیں اور اپنے لیے بھی اچھی چیزیں بولیں۔ ہم کبھی کبھی خود کو بھی بہت زیادہ کرٹیسائز کرنے لگتے ہیں، تو ہم کیا کریں انشاءاللہ آج سے دوسروں کے لیے بھی اچھی بات اور اپنے لیے بھی اچھی بات، کیونکہ دوسروں کے لیے بھی اگر ہم اچھی بات کر رہے ہیں تو اس میں ہم ہی سدھر رہے ہیں۔ ہم کیسے سدھر رہے ہیں؟ جس طریقے سے یہ اوپر والے کرسٹلز ہیں سارے، ہم اس طریقے سے نکھر جائیں گے بہنوں اگر ہم کسی کے لیے اچھی بات کریں گے یا زبان سے جو ہے اچھی چیز نکالیں گے الحمدللہ۔ پھر ان کا دوسرا ایک ایکسپیریمنٹ تھا جس میں انہوں نے کیا کیا تھا کہ ایک میں انہوں نے آئی لو یو اور نہ آئی ہیٹ یو بولا تھا، اینڈ کیا ہوا کہ 30 دن کے بعد ان کے اسٹوڈینٹس نے دیکھا تو جو نیگیٹیوٹی والا تھا، جو نفرت والا ڈبہ تھا، اس کا حالت دیکھیے کیا ہوئی تھی، اینڈ یہ صرف منہ سے بولی ہوئی چیزوں کی وجہ سے ہے۔ تو اسلام ایسے ہی نہیں کہتا ہے کہ اس میں الفاظوں میں بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے، یہ تو ان لوگوں نے کیا کیا، اس چیز کو پروف کر کے دکھا دیا، تو ہم مان جائیں، لیکن میرا رب ہر ایک چیز جانتا ہے، اس سے ساری چیزیں پتا ہے کہ کون سی چیز غلط ہے۔ اسلام میں ایسے ہی جو ہے کوئی بھی چیز منع نہیں ہے۔ غصہ آپ کا کیا حال کرتا ہے، آپ کے اندر غصے سے کیا چیزیں آتی ہیں، ہمیں نہیں پتا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر وہ چیز حرام کی ہے تو وہ کسی وجہ سے کی ہے الحمدللہ۔ تو اب یہ دیکھیے جس میں آئی ہیٹ یو، جس میں نفرت تھا، اس کی حالت یہی۔ تو اب آپ امیجن کر لیجئے کہ یہ ڈبے ہم ہی ہیں، ہم کسی کو بول رہے ہیں کہ ارے وہ تو بہت اچھی ہے، کسی کو محبت کی نگاہ سے بھی دیکھ دے رہے ہیں کہ اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لیں، کوئی بہن جو ہے بہت اچھے سے حجاب کر رہی ہے اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لیں، کوئی بچہ بہت اچھے سے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لیں۔ تو یہ جو رائس باکس ہے لیفٹ سائڈ میں، تو یہ ہم ہیں، ہم بھی نکھر رہے ہیں اس سے اپنے اندر۔ لیکن اگر وہیں جو ہے ہم برے الفاظ بول رہے ہیں، کسی کو بری نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، یا پھر جو ہے کسی کے لیے برے الفاظ یوز کر رہے ہیں، تو پھر رائٹ والے جو ہیں کیا ہوگا، ہماری بھی حالت اسی طریقے سے ہوگی۔ اور انشاءاللہ ہم تو کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ہم سب بہنیں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو بےہودہ باتوں سے بچائے، آمین ثم آمین۔ اب دیکھیے کرسنگ یا پھر لعنت جو ہوتی ہے وہ یا اس کو بولتے ہیں کوسنا، ٹھیک ہے، سب سے زیادہ زبان کا جو بدسلوکی سے استعمال کیا جاتا ہے وہ کوسنے پیٹنے میں کیا جاتا ہے، اور یہ بہت زیادہ عام ہے ہماری شریعہ میں، بہت مطلب معاشرے میں بہت زیادہ عام ہے، لوگ کسی کو بھی کچھ بھی بول دیتے ہیں، یہاں تک کہ جو دوست ہیں وہ بھی کیا کرتے ہیں، وہ ایسی باتیں بول دیتے ہیں کہ اچھا تم نے میرا یہ کام نہیں کیا تو اب دیکھنا ایسا ہو جائے گا، دس از واٹ وی ڈو، اور ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ الفاظ ہمارے اندر چیزیں کیا کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی لیے جو ہے سورہ آل عمران کی اور کرسنگ دو طرح کی ہوتی ہے۔ کتنے ٹائپ ہوتے ہیں کرسنگ کے؟ دو ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے پہلی بات تو کوسنے پیٹنے کی تو بات ہی نہیں ہے، کیونکہ اسلام امن اور محبت اور رحمت کا مذہب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مسلمان بھائیوں اور غیر مسلمانوں کے ساتھ مہربان، محبت اور رحم کرنے کا حکم دیا ہے۔
غیر مسلمانوں کے ساتھ بھی. ایک ایسا مذہب جو اپنے بھائیوں کو اور نان مسلم یعنی کہ غیر مذہبوں کو محبت اور رحمت اور برکت ایک دوسرے کے لیے کہے گا. تو الحمدللہ، تو کیا ہے، تو کس طریقے سے ہم کسی کو کوس سکتے ہیں؟ کیسے ہم جو ہے جب سلام کرنے کو کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ سلامت رہیں، آپ کے اوپر رحمت ہو، آپ کے اوپر برکت ہو. تو جب ہم خود ہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کی برکت ہو اور آپ کی چیزیں بڑھیں، اور وہی ہم جو ہے کیا کر رہے ہیں، شام کو یا پھر پورے دن میں صبح میں ہم جائیں گے، ہم کیا کریں گے، سلام کریں گے کسی کو. ٹھیک ہے، ہم کہیں گے السلام علیکم یعنی کہ آپ سلامت رہو، ورحمۃ اللہ آپ پر اللہ کی رحمت ہو. اور پھر کہیں گے وبرکاتہ یعنی کہ آپ برکت ہو، یعنی کہ آپ کی چیزیں بڑھیں، اس کے اندر بڑھوتری ہو چیزوں کے اندر. اور پورے دن ہم یہ کوشش کریں گے کہ اس انسان سے یہ چیز چھن جائے. ہاں، پورے دن ہم یہ لوگ یہ سوچتے رہیں گے کہ اس کے پاس اتنی چیزیں کیسی آ گئی. صبح ہی جو ہے ہم نے اس انسان کو کیا کی ہے، دعائیں دی ہیں کہ اس کی چیزیں بڑھ جائیں. تو دیٹ مینس آپ کی دعا تو قبول ہو رہی ہے اگر اس انسان کے پاس ساری چیزیں ہیں تو تو وہ کانٹراڈکٹری ہو جاتا ہے بہنوں، کہ دل میں کچھ اور پھر زبان پہ کچھ. تو دل میں کچھ اور زبان پہ کچھ کس کی علامت ہے؟ وہ ہے منافقوں کی علامت. اور ہم کیا ہیں؟ ہم مومن ہیں. ہم کیا ہیں؟ ہم متقی ہیں. تو ہمارے جو دل میں ہے وہی ہماری زبان پر بھی ہو. ہم کسی کو دعا دیں تو ہم دل سے دعا دیں. اور جو ہے ہم کبھی بھی کسی کو کیا کریں، کسی نے ہمیں پریشان کیا ہے تو اس کے لیے بھی ہم اچھی بات بولیں، کیونکہ اگر ہم کسی کے لیے بری بات بولیں گے تو ہم نے دیکھ لیا کہ کیا حالت ہوتی ہے. تو ہمیں خود کو تو بچانا ہی بچانا ہے. اب دیکھیے، کوسنا جو ہے یا پھر کرسنگ جس کو بولتے ہیں وہ دو طریقے کا ہوتا ہے. پہلا کیا ہوتا ہے قسم، پہلے قسم میں بس زبانی کے ذریعے کسی کو برا بھلا کہنا. ٹھیک ہے، یا تو غصے میں جو ہے بہت دیر تک جو ہے آپ شانت تھے، یا پھر غصے میں جو ہے ایسی اپنی تقریر میں ایسے گندے الفاظ جو ہے استعمال کر دینا. ٹھیک ہے، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے غصے کو کیا کریں، دور کریں. اور جو ہے جو بھی لوگ ہیں ان کے آس پاس، ان کے لیے چیزیں آسان کریں. اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتے ہیں، فرماتے ہیں آیت نمبر 134 میں، وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں خوشی میں اور رنج میں، اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے اور نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں. یعنی کہ یہ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے، کہ جو بد زبانی کرتے ہیں، اور جو ہے جن کو مان لیجیے غصہ ہی آ گیا، اور وہ غصہ کیسا ہے، جائز ہے، لیکن پھر بھی وہ کیا ہے، وہ غصہ پی جائیں، تو وہ کیسے ہیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب قرار دیے جاتے ہیں. الحمدللہ، اللہ کے محبوب ہیں. تو ہمیں تو صرف اللہ کے ہی قریب جانا ہے. الحمدللہ. اسی طریقے سے دوسرا جو ہے ٹائپ 2 ہوتا ہے لعنت کا یا کوسنے کا، کہ لعنت کی دوسری قسم ایسی ہوتی ہے، کسی دوسرے شخص کے خلاف یہ خواہش ظاہر کریں کہ وہ کسی طرح بدقسمتی سے گزرے. ہم بول دیتے ہیں نا کہ اچھا، ہاں ہاں بہت زیادہ اچھا کما لیا ہے آپ نے، ابھی دیکھنا کس طریقے سے خرچ ہوتا ہے، ارے ایک جھٹکے میں نکل جائے گا. تو دیٹ مینس ہم دل سے چاہتے ہیں کہ اس انسان کے اوپر کوئی ایسی چیز جو ہے پڑے، یا ایسی چیز آئے کہ اس کا جو ہے وہ بدقسمتی سے گزرے کسی، یا پھر جو ہے اس کا نقصان ہو جائے. یہ کیا ہوتا ہے، کسی طریقے کا کوسنا یا پھر لعنت دینا، یا پھر کسی کے لیے برا چاہنا، یا پھر کسی کے لیے اپنے ذہن میں بھی کیا کرنا، برا سوچنا. کیونکہ ہر چیز کی اپنی انرجی ہوتی ہے، اور انرجی کا مطلب کیا ہوتا ہے، طاقت. تو ہر چیز سے اپنی ایک انرجی نکلتی ہے، اور وہ آپ کو نقصان کر رہی ہے. تو سب سے پہلا تو ہمیں دوسرے کے لیے کیوں نہیں بولنا ہے کہ ہم خود ہی ٹھیک ہو جائیں. اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 128 میں کہتے ہیں، یہ بات تمہارے ہاتھ نہیں، یا انہیں توبہ کی توفیق دیں یا ان پر عذاب کریں کہ وہ ظالم ہیں. دیکھیے، اب جو ہے کسی نے آپ کے ساتھ بہت زیادہ برا کر دیا ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا، تو انسان کو غصہ آئے گا. تو جب غصہ اسے آیا تو اللہ نے یہاں پر آیت نازل کی کہ اور غصہ پینے والے لوگ کیا ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب ہیں. اب جو غصے میں جو ہے بس زبانی نکل رہی ہے، یا پھر ہم کوسنا پیٹنا کر رہے ہیں، تو انسان کو ایسا ہوتا ہے نا، جب اریٹیٹ ہو جاتا ہے، بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے، تو وہ منہ سے بولنے لگتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 128 میں فرمایا، یہ بات تمہارے ہاتھ نہیں، یا انہیں توبہ کی توفیق دیں یا ان پر عذاب کریں کہ وہ ظالم ہیں.
کہ وہ ظالم ہے، کہ مطلب اگر ٹھیک ہے کسی نے آپ کو غصہ دلایا تو پہلی چیز تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ آپ غصہ پی جائیے، لیکن اس کے علاوہ بھی جو ہے آپ نے کیا کیا، اگر کچھ بھی جو ہے منہ سے نکل رہا ہے یا پھر جو ہے آپ چاہتے ہیں کہ اس انسان کو آپ کچھ بھی برا بھرا بول دیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ آپ بولیں گے بھی تو بھی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، آپ کہیں گے کہ اس کو یہ والا عذاب آ جائے تو بھی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں تو کس کے پاس ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہی ہاتھ میں ہے۔ الحمدللہ آج کل جتنی بھی چیزیں ہیں، اب یہ تو تھا لعنت اور کوسنا، اگر ہم کسی کو جو ہے کیا کرتے ہیں، کوستے یا پھر پیٹتے ہیں۔ اسی طریقے سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا مشرکین پر بد دعا کرو، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں لعنت بھیجنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا بلکہ رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ الحمدللہ۔ تو مشرک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا پریشان کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کے جو ہے کتنے زیادہ دشمن تھے اور کتنی چیزیں ہوئی، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت نہیں بھیجی ان لوگوں کے اوپر۔ تو ہمیں تو سنتوں پر چلنا ہے، ہم خود کو کیا بولتے ہیں کہ ہم سنتوں پر چلنے والے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ الحجرات کی آیت نمبر 11 میں فرماتے ہیں اے ایمان والو، نہ مرد مردوں سے ہنسے، عجب نہیں کہ وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں سے، دور نہیں کہ وہ ان ہنسنے والیوں سے بہتر ہوں، اور آپس میں طعنہ نہ کرو اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو۔ یعنی کہ کیا نہیں کرنا ہے، آپس میں طعنے نہیں کرنے ہیں، آپس میں کیا نہیں کرنا ہے، آپس میں ایک دوسرے کو برے نام سے نہیں پکارنا ہے۔ کیا ہی برا نام ہے مسلمان ہو کر فاسق کہلانا، یعنی کہ فاسق کون ہوتا ہے، جس کو پرواہ نہیں ہوتی، جو رولز اور ریگولیشن کو توڑتا رہتا ہے۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا کہ نہ مرد مردوں سے ہنسے، یعنی کہ آدمی آدمی کی بھی مذاق نہیں اڑائے، اور عورتیں جب آپس میں کہہ رہے ہم تو ہنسی مذاق کر رہے ہیں، ہنسی مذاق میں بھی کیا کریں، ایک دوسرے کا ہنسی مذاق نہ اڑائے، تو کیا نہ کریں کی، اور ایک دوسرے کو تانا نہ دیں اور برے ناموں سے کیا کریں، نہ بلائیں، مسلمان ہو کر فاسق کہلائیں گے، ورنہ وہ لوگ ہوں گے تو مسلمان، لیکن وہ کس میں کہلائے جائیں گے، وہ لوگ آ جائیں گے فاسقوں میں سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان سب فاسق بننے سے بچائے، اور انشاءاللہ ہم سب بھی کوشش کریں گے کہ ہم فاسقوں میں سے نہ ہوں۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں آتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اللہ کا کوئی ایسا کلمہ کہے جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے اور اس کی کوئی اہمیت نہ ہو، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کر دیتا ہے۔ بندہ اللہ کا کوئی لفظ بے پرواہی سے کہتا ہے جو اس کی کشش شکل کا خیال کیے بغیر اللہ کو ناراض کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے اسے جہنم کی آگ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یعنی کہ ایسے ورڈز جو ہمیں لگتا ہے کہ کچھ نہیں ہے، کسی بھی مطلب ان کا کوئی ویٹ نہیں ہے، ارے بول دیا اس سب چیزوں کے لیے، تو اس میں بھی اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہمیں لگتا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے کس شکل میں وہ چیز بولی ہے یا کس طریقے سے چیزیں بولی ہیں، تو اگر ہمیں نہیں پتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کیا ہوگا، اگر وہ چیز ناراض کرتی ہے جبکہ ہمیں نہیں پتا کہ کیا چیز ناراض کر رہی ہے، تو انسان جہنم تک جا سکتا ہے، اور اپنے الفاظ سے ہی انسان کہاں تک جا سکتا ہے، جنت تک بھی جا سکتا ہے۔ ابو دردہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت کرنے کے عادی لوگ قیامت کے دن سفارشی اور گواہ نہیں ہوں گے، یعنی کہ نہ تو ان کی کوئی سفارش قبول کی جائے گی اور نہ ہی ان کو کسی بھی اچھائی کا، یا گواہی تو اسی سب چیزوں کی ہوگی نا، کسی اچھائی کا گواہ نہیں بنایا جائے گا، تو ہر چیز سے محروم۔ اب دیکھیے کون ہے جو بےہودہ باتیں کر رہے ہیں، وہ دنیا کی کامیابی بھی نہیں ہے ان لوگوں کے لیے۔ اللہ نے کیا کہا، کامیاب لوگ وہ ہیں جو نماز میں گر گراتے ہیں اور جو کیا کرتے ہیں، بےہودہ باتیں نہیں کرتے۔ ہم، الحمدللہ۔ اور اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا کہ کون جہنم میں کون لوگ جائیں گے، جو کہ ایسی بات کرتے ہیں جس کا ان کو پتا بھی نہیں ہوتا ہے، اور پھر بھی وہ ایسی باتیں
کر دیتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے انسانوں کو نہ سفارشی بنائیں گے اور نہ ہی کیا کریں گے، گواہ بنائیں گے. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی آپ کو غصہ دلا دے یا پھر جو ہے کوئی آپ کو ایسی بات بول دے جس سے آپ کو غصہ آ جائے اور آپ بد زبانی کرنے لگے، تو اللہ نے کہا آپ کی بد زبانی سے ان پر عذاب نہیں آئے گا. تو جب ہمارے بولنے سے کچھ ہونا ہی نہیں ہے تو اٹس بیٹر کہ ہم لوگ کیا کریں، ہم چپ رہیں. الحمدللہ. اسی طریقے سے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جہنم کے قیدی 5 ہیں، وہ کمزور جو برائی سے بچنے کی طاقت نہیں رکھتے، بے پرواہ جو ہر چیز سے قطع نظر اس کے اچھے یا برے، یعنی کہ جن کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے، بس کیے چلے جا رہے ہیں، کا پیچھا کرتے ہیں، اور جنہیں اپنے اہل و عیال کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، دولت اور وہ بے ایمان جن کے لالچ معمولی باتوں میں بھی چھپ نہیں سکتی. یعنی کہ جن کا لالچ کیسا ہوتا ہے کہ جو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں دکھا دیتے ہیں کہ میں کتنا زیادہ لالچی ہوں. اور تیسرا جو آپ کو دھوکا دیتے ہیں. یہ کون ہے؟ جہنم کے قیدی ہیں. صبح و شام اپنے اہل و عیال اور اپنی جائیداد کے بارے میں آپ نے بخیل اور جھوٹے اور ان لوگوں کا بھی تذکرہ کیا جو لوگ کے گالی گلوچ اور فحش زبان استعمال کرنے کے عادت رکھتے ہیں. یعنی کہ کیسی زبان؟ گالی اور گلوچ والی اور بری زبان. تو زبان کا استعمال بہت زیادہ اور بہت صحیح طریقے سے کیا جانا چاہیے، کیونکہ جتنی بھی چیزیں ابھی تک ہم نے پڑھی ہیں اس سے دنیا میں بھی انسان کامیابی میں محروم رہ جائے گا، اور کیا ہوگا کہ آخرت میں بھی جو ہے محروم رہ سکتا ہے. اسی طریقے سے فاؤل لینگویج ان مسلمس لائف، یعنی کہ اب بیڈ ورڈز یا پھر ابیوزو ورڈ جتنا بھی جو ہے یوز کیا جاتا ہے، کہیں کہیں جو ہے ہم نے سنا ہے what the dash are you dash and where the dash are you. تو اتنی چیزیں جو ہیں یہ سب جانتے ہیں کہ کس طریقے کے جو ہے ورڈز یوز کیے جاتے ہیں اسلام سے دور ہٹ کر. اور آج کل زیادہ تر جتنے بھی جو ہے ایڈلٹس ہوتے ہیں یا پھر جو ہے ٹین ایجرس ہوتے ہیں، وہی آپس میں کیسی بات کر رہے ہوتے ہیں، یہ سب باتیں کر رہے ہیں. تو یہ ہماری بہت بڑی بدقسمتی ہے بہنوں، کہ کسی بھی اسکول میں، یونیورسٹی میں یا پھر آفس میں ان کی روزمرہ کی زندگی میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اکثر یہی گندی زبان جو ہے سنی جا رہی ہوتی ہے. سب سے بری بات یہ ہے کہ وہ الفاظ جو ہے بغیر سوچے سمجھے جو ہے استعمال کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، بغیر پچھتاوے کے، اور یہ سمجھے بغیر کہ یہ کتنے گندے اور جو ہے کیسے ہیں، مکروہ ہیں. ہر جملے میں، ہر گفتگو میں جو ہے ایسے ورڈز یوز کیے جاتے ہیں جیسے کہ ڈاگ، ہیل، گے، یہ سب چیزیں ایک دوسرے کو برے ناموں سے بلانا، جبکہ ہم نے ابھی اس سے پہلے والی آیت میں پڑھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک دوسرے کو برے ناموں سے بلانے کے لیے کیا کیا ہے؟ منع کیا ہے. الحمدللہ. اس کے علاوہ کچھ ایسے بھی الفاظ ہوتے ہیں جن کا ذکر کرنا بھی ٹھیک نہیں. کیوں؟ کیونکہ موسٹ آف دا ٹائم ہم کیا ہوتا ہے، ہم ایسے لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں جن کو اپنی آخرت کا کوئی وہ نہیں ہوتا، یا پھر جو ہے جو خود کو کول بنتے ہیں کہ ارے شی از ویری کول اباؤٹ اسلام، ٹھیک ہے، وہ دنیا میں بھی ہے اور دین میں بھی ہے. اینڈ وہ کیا سوچتے ہیں کہ جو اسلام ہے یا پھر جو کوئی ایسی چیز ہے جو کہ فالو کی جا رہی ہیں اسلامک، وہ کیسی ہو چکی ہیں؟ وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے. آؤٹ ڈیٹڈ کا مطلب کیا ہوا؟ وہ پرانی ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے. اور جب کبھی بھی ہم ان کو روکتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ چلو سب بات کرتے ہیں، ہم تو صرف ایک دوسرے کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ مذاق کر رہے ہیں. تو یہاں تک کیا کہا گیا کہ ہنسی مذاق منع ہے. کیسا؟ نہ مرد مردوں سے ہنسے، نہ عورتیں عورتوں سے ہنسے، یہاں تک کہ آپس میں ایک دوسرے کو نہ تانا دے اور نہ ہی برے چیزوں سے کیا کریں. تو آج کل اگر کالج کے لوگوں کو ہم دیکھ لیں تو عام حالات میں بہت اچھے سے جو ہے ان سب چیزوں کا کیا ہوتا ہے، وہ ہے. یا پھر جو ہے کوئی انسان اریٹیٹ ہو کر جو ہے بد زبانی اور بدتمیزی یا پھر گندی چیزیں جو ہیں بولنے لگتا ہے، ٹھیک ہے. اب ان سب چیزوں کے لیے جو بیڈ ورڈز ہیں اور فاؤل لینگویج ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 میں جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عہد لیا، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہ پوجو، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں سے اور لوگوں سے اچھی بات کہو. کیا کہا؟ کہ لوگوں سے اچھی بات کرو. اینڈ دس از ناٹ سم تھنگ کہ آپ جو ہے صرف ان کو جو اچھی چیزیں لگ رہی ہیں وہ بولتے ہیں. کیا ہے؟ لوگوں سے اچھی بات
کہ آپ کیا کریں کہ جو بھی لوگوں کو اچھی چیزیں لگ رہی ہیں وہ بول دیں. نہیں، صرف جو حق بات ہے، جو سچ میں سچی ہے، صرف اور صرف وہی بات جو ہے انسان کو بولنی چاہیے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس پر لازم ہے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے. جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس پر لازم ہے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے، اور جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس پر لازم ہے کہ بھلی بات کہے ورنہ چپ رہے. یعنی کہ ہم ایمان والے بھی نہیں کنسیڈر کیے جائیں گے اگر جو ہے ہم کیا کریں گے، ہم کسی کو بری بات سے نواز رہے ہیں، یا پھر جو ہے کسی کو برے الفاظوں سے بول رہے ہیں، یا پھر کسی کے لیے سوچ بھی رہے ہیں کوئی ایسی چیز. الحمدللہ. تو ہم تو بولتے ہیں کہ ہم لوگ مومن ہیں، لیکن زبان ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو پوری طرح سے کیا کرے گی، پلٹ کے رکھ دے گی. سب سے زیادہ انسان کا ہلنے والا حصہ جو ہے پورے دن میں، سب سے زیادہ چلنے والا حصہ جو ہے وہ صرف اور صرف ایک زبان ہی ہوتی ہے. اینڈ ویڈیو از بینگ ریکارڈیڈ. بہنوں، ویڈیو جو ہے ریکارڈ کی جا رہی ہے. اس چیز کا ہمیں بہت زیادہ جو ہے دھیان رکھنا چاہیے. الحمدللہ. سورہ الاسراء کی آیت نمبر 53 میں کہا گیا ہے، اور میرے بندوں سے فرماؤ وہ بات کہیں جو سب سے اچھی ہو، بے شک شیطان ان کے آپس میں فساد ڈال دیتا ہے. بے شک شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے. الحمدللہ. تو اللہ سبحانہ و تعالی ایک دوسرے پر برے اور تکلیف دہ الفاظ پھینکنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، بہت زیادہ برا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس سے جو کیا ہے بہت زیادہ اختلافات آ سکتے ہیں. سکون اور دل اور دماغ جو ہے اس کا جو ہے، کوئی بھی انسان کیسا نہیں رہ سکتا، اس چیز سے صحیح نہیں رہ سکتا ہے. وہ والے ماحول جو ہوتا ہے، کون ہوتا ہے جو شیطان ہمارے لیے چاہتا ہے، وہ کریٹ ہو جاتا ہے. کیسا؟ شیطان جو چاہتا ہے وہ چیزیں ہو رہی ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو چاہا وہ چیزیں ہم نہیں کر رہے ہوتے ہیں اس ٹائم، جس ٹائم ہم کسی کے لیے کیا کر رہے ہیں، اچھی بات یا نہیں کر رہے ہوتے اور بری بات بول رہے ہوتے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے امن و امان چاہتا ہے، تو اس لیے الفاظ کی اہمیت جو ہے کیا ہے، اور اس کا وزن، اور اس سے کیا ہے جو نتیجہ ہے وہ کیا کیا جا سکتا ہے، وہ اس کا دیکھنا جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے. تو یہ کوئی ہلکی چیز نہیں جو ہم زبان سے کچھ بھی نکال دیں. ہم اپنی زبانوں کی کیا کریں، حفاظت کرنی چاہیے، اور اپنی الفاظوں پر کیا ہے نظر رکھنی چاہیے. اگر مان لیجیے کوئی بھی بول دیتا ہے کہ ہم جوکنگ، کسی بھی طرح سے کیا ہے سامنے والے کی توہین نہیں ہونی چاہیے، اور جو ہے کیا نہیں ہونی چاہیے، بد اخلاقی نہیں ہونی چاہیے. اب دیکھیں زبان کا استعمال تو ہم نے دیکھ لیا. اب اسی طریقے سے اگر مانیے خاموشی کی بات کریں، کہ خاموشی کو حکمت بولا گیا ہے. کیا کہا گیا؟ حکمت، یعنی کہ وزڈم، یعنی کہ جو انٹیلیجنٹ ہے ان لوگوں کی کیا ہوتی ہے، کوالٹی ہوتی ہے جو انسان چپ رہتے ہیں. خاص طور پر اگر کہنے کے لیے کوئی کیا نہ ہو، اچھا الفاظ نہ ہو، تو آج کل لوگ بولنے کی خاطر جو ہے کچھ بھی بول دیتے ہیں. ان میں سے چند لوگ یہ جانتے ہیں کہ خاموشی ان نیکیوں میں سے ہے جس کا کیا ہے پلڑا بھاری ہوگا، کیونکہ انسان جتنا بولتا رہے گا اتنے ہی کیا ہے گناہ جو ہے اس میں انسان کے پڑنے کے چانسز جو ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں. تو اسی طریقے سے یہ روایت ہے ترمذی شریف کی. کیا میرا یہ قول اللہ کو ترمذی شریف کی ایک روایت تھی یہاں پر کہ ایک سیکنڈ میں دیکھ لیتی ہوں، میں نے لکھی ہوگی کہیں. ہاں، کہ انسان کا جب انسان سو کر اٹھتا ہے، یا آدم جب سو کر اٹھتا ہے تو اس کے سارے باڈی پارٹس، اس حدیث کا جو نمبر ہے 2407 ہے، تو اس کے سارے باڈی پارٹس جو ہیں وہ زبان سے کہتے ہیں کہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تمہاری ہی طرح، اگر تم ٹیڑھے رہو گے تو ہم سب بھی کیسے ہو جائیں گے، ٹیڑھے ہو جائیں گے. اور تم اگر سیدھا سیدھا چلو گے تو ہم کیا کریں گے، ہم بھی جو ہے سیدھا سیدھا ہو جائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان کا اثر پورے جسم پر پڑتا ہے، کیونکہ ہر باڈی پارٹ صبح جب کوئی انسان اٹھ رہا ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، اسی طریقے سے اس سے بولتے ہیں کہ زبان اگر تم سیدھے رہو گے
तो हम भी सीधे रहेंगे, और तुम अगर टेढ़े रहोगे, क्रूक्ड रहोगे, तो हम भी कैसे हो जाएंगे? टेढ़े हो जाएंगे। तो इंसान की जब जुबान होती है तो उसका बॉडी पोस्चर भी बदलता है। वो किसी का अकड़ जो होती है वो जुबान के अलावा उसकी जो है किसमें, चाल में भी दिखती है। या किसी का घमंड जो होता है वो चाल में भी दिखता है। तो क्या है, जो इंसान की जुबान से निकलेगा नहीं तो वो बॉडी पार्ट्स जो है उसको बता देंगे। तो इस हदीस से क्या पता चलता है हमें, कि हमें कितना ज्यादा अवेयर रहना चाहिए अपनी जुबान से। यानी अगर जुबान से नेकी निकलती है तो उसके बॉडी पार्ट्स भी क्या करते हैं, उसकी पैरवी करते हैं। और जबान उसी के मुताबिक क्या करती है, अमल करती है, क्योंकि जो दिल में है वही जो है जुबान क्या करती है, बयान करती है। और उसके साथ साथ जुबान अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अगर हम, अभी तो ये है कि हमें चुप रहना चाहिए, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला की क्या है, बहुत बड़ी नेमत भी किसको कहा गया है, जुबान को। हमने फर्स्ट स्लाइड पढ़ी ना कि हमने उन्हें दो आंखें दी और होंठ दिए और जबान दी। अगर हम जानवरों को देखेंगे एक तरीके से, तो उसे हम देखेंगे तो वो बोल नहीं सकते, लेकिन हम लोग बोल सकते हैं। तो उससे हमें क्या पता चलता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का बहुत बड़ा गिफ्ट है हम लोगों के लिए। इसी तरीके से हम जब कम्युनिकेट करते हैं, देखिए जानवर बात नहीं कर सकते लेकिन हम लोग बात कर सकते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ये रहमत ही तो है, गिफ्ट ही तो है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमको दिया है। तो इस अजीम नेमत का जो है शुक्र अदा करना चाहिए। उसमें क्या है, उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की क्या है, अताअत होनी चाहिए, कुरान मजीद की तिलावत होनी चाहिए। उसके अलावा इल्म हासिल करने के लिए इसे यूज करना चाहिए, नेकी का हुक्म और बुराई से मना करने के लिए इसका इस्तेमाल जो है क्या होना चाहिए, शामिल होना चाहिए इन सब चीजों में। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हम क्या करें कि जुबान पर जो है कुछ चीजें जो है मना की गई हैं, जैसे कि झूठ बोलना, गाली गलौज करना, बदजुबानी करना, या फिर जो है गीबत करना। ठीक, तो हम क्या करें, हम खुद से पूछ लें, जब कभी भी जो है हम कोई भी जो है किसी को कुछ बोलने जा रहे हैं, चाहे वो गुस्से में भी है, जब कुछ भी है, क्या मेरा ये कॉल अल्लाह को राजी करेगा? ठीक है, ये बहनें, ये सभी बहनों से मैं चाहती हूँ कि सब अपनी जिंदगी में इस चीज को शामिल कर लें। क्या मेरा ये कॉल अल्लाह को राजी करेगा? क्या मेरा ये कॉल मुझे अल्लाह के करीब कर देगा? यानी कि जो अल्फाज, जो मैं लफ्ज अब बोलने वाली हूँ, क्या उस कॉल से अल्लाह की अताअत होती है? और अगर होती है, हाँ, तो बोलो, वरना क्या है, इंसान को खामोश रहना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि और उसके अलावा अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ये नाम याद रखें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अल आलिम है, यानी कि हर चीज़ का इल्म अल्लाह सुब्हानहू व तआला को है। वो हर चीज़ जानता है, द ऑल नोवर। ठीक है, खबर है उसे हर चीज़ की, वो अल खबीर है। तो आप कुछ भी बोल रहे हैं वो जानता है। आप अगर कोई आपके मुंह पर गया और आपने सलाम किया और वो पीछे मुड़ते ही जैसे कुछ भी बोला, तो उस चीज़ की भी खबर क्या है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को है। उसके अलावा हम कैसे खुद पर कंट्रोल करेंगे, हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ये नाम याद रखेंगे, अल बसीर, ताकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर चीज जो है देखने वाला है। और अस्समी, समी का मतलब क्या होता है, सुनने वाला। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर चीज को सुनने वाला है। तो हम सबसे पहले अब जो है किन चीज़ों पर अमल करेंगे, क्या मेरा ये कॉल अल्लाह को राज़ी करेगा? क्या मैं ये कॉल मुझे अल्लाह के करीब कर देगा? हमें ये पूछना है खुद से। और क्या इस कॉल से अल्लाह की अताअत होती है? यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म की तामील कर रही हूँ मैं, या फिर अल्लाह ने इस चीज़ को क्या किया है, मना किया है? और अगर हाँ, उस शब्द को बोलने में, उस अल्फाज को बोलने में अगर आपको लगता है कि सच में अताअत हो रही है, तो फिर इंशाल्लाह बोलें। और अगर नहीं है, तो हम फिर ये देखें कि अगर हम किसी के पीठ पीछे उसकी बुराई कर रहे हैं, या किसी को कोसना दे रहे हैं, या फिर जो है किसी के लिए बैड वर्ड यूज कर रहे हैं, फाउल लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, तो हम अल्लाह के ये नाम याद रखें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर किसी चीज को जानता है, उसको हर चीज की खबर है, वो अल बसीर है, असमी है, और क्या है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर चीज सुनने वाला है। अब देखिए, कुरान जो है हमें बहुत सारी जगह पर क्या सिखाता है, कि हम कैसे कैसे रहें, हम सच्ची बात बोलें। अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी बात बोलें, सच्ची बात बोलें। तो एक एक करके इस चीज को जो है, सारी आयतों को एक बार पढ़ेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ट्रूथफुली जो है बोलने के लिए कहा है, ईमानदारी से बोलने के लिए कहा है, जो है थोड़ा पोलाइट बोलने के लिए कहा है,
पॉजिटिवली बोलने के लिए कहा है, खूबसूरती से ब्यूटीफुली बोलने के लिए कहा है, ठीक है। और जेंटली बोलने के लिए कहा है कि थोड़ा जेंटली जो है हमें क्या करनी चाहिए बात, और डीपली यानी कि थोड़ी गहरी बात बोलनी चाहिए हमेशा इंसान को। हमेशा कैसे, ग्रेशियसली करनी चाहिए, यानी कि बात करने का एक तरीका जो होना चाहिए वो अलग हो। सॉफ्टली यानी कि धीमे से जो है इंसान को बात करना चाहिए। और इफेक्ट यानी कि वो कैसी हो बात जो है वो असर डाले। हम्बली यानी कि आजी के साथ इंसान को। और ब्रेवली, ब्रेवली का मतलब कैसा हो गया, जब कोई हक बात हो तो इंसान को डरना भी नहीं चाहिए। और कैसे, विदाउट अ लाई यानी कि झूठ के बिना। तो अब एक एक करके जो है आयतें देख लेते हैं इंशाल्लाह। मैं शेयर कर रही हूँ स्क्रीन पर। अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो पहली आयत है वो है सूरह आले इमरान की आयत नंबर 17, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सच बोलने के लिए कहा है। जो सब्र करने वाले और सच बोलने वाले और फर्मा बरदारी करने वाले और अल्लाह की राह में खर्च करने वाले और पिछली रात को बख्शिश मांगने वाले हैं। वो कैसे हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को बहुत ज्यादा क्या है, पसंद है। या फिर वो लोग कैसे हैं, कामयाब हैं, सच बोलने वाले कामयाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरीके से एक एक करके शेयर करना पड़ेगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जस्टिस के साथ बोलने के लिए कहा है। कैसा कहा है, जस्टिस के साथ बोलने के लिए। तो जस्टिस के लिए जो है क्या कहा गया, सूरह नंबर 33 में आयत नंबर 17 में, ए ईमान वालो अल्लाह ताला से डरो और सीधी सीधी यानी कि सच्ची बात कहो। यानी कि बातों को मोड़ तोड़ कर जो है पेश ना करो। और जो है कैसी, जस्टिस जो है, जो सीधी बात है उसको बोल दिया जाए। और ना कि किसी के कोई इस चीज से खुश होगा या उसको जो है क्या होगा, दुख होगा, उस चीज को जो है बिल्कुल भी ये ना सोचा जाए। सिर्फ इंसान को इंसाफ की बात जो है बोलनी चाहिए। इसी तरीके से सूरह अल इसरा की आयत नंबर 110 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, कह दीजिए कि अल्लाह को अल्लाह कहकर पुकारो या रहमान कहकर, जिस नाम से भी पुकारो तमाम अच्छे नाम उसी के हैं। ना तो तू अपनी नमाज बहुत बुलंद आवाज से पढ़े और ना बिल्कुल पोशीदा, बल्कि उसके दरमियान का रास्ता तलाश कर ले। यानी कि ये यहाँ पर किस चीज की बात हो रही है, कि ना तो इंसान को बहुत ज्यादा एक्सट्रीम में अपनी जुबान का यूज करना चाहिए और ना बहुत ज्यादा दबना चाहिए। ठीक है, तो कैसा, मॉडरेटली, मॉडरेटली ही इंसान को बीच का जो है एक क्या है, रास्ता जो है इख्तियार कर लेना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला पॉजिटिवली बात करने के बारे में बात कर रहे हैं नेक्स्ट उसमें। अल्हम्दुलिल्लाह। कि पॉजिटिवली कैसा बोला जाए। सूरह बकरा की आयत नंबर 83 में कहा, और जब हमने बनी इसराइल से वादा लिया, ये आयत हो भी चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, तुम अल्लाह के सिवा दूसरे की इबादत ना करो और माँ बाप के अच्छे के साथ सॉरी कॉल आ गया था। और कैसे लोगों से कैसी बात करना है, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना है और लोगों से अच्छी बात करनी है। यानी कि लोगों से कैसे बोलना है, पॉजिटिवली बात करनी है, कोई भी चीज नेगेटिव जो है नहीं बोलनी है। अब देखिए, जब हम किसी से बात करते हैं तो स्टार्टिंग में क्या होता है, हमें लगता है कि ये कितने अच्छे हैं, हमसे कितने अच्छे से बात की, तो अच्छा लगता है ना किसी इंसान से मिलकर।
جب کوئی اچھے سے بات کرتا ہے الحمدللہ ہم سے، تو اسی طریقے سے ہمیں خود کو بھی رکھنا چاہیے۔ جب ہمیں ہم نے لوگوں نے خود ہی دیکھا ہے کہ جب کوئی بہت پولائٹلی بات کرتا ہے، ارے وہ تو انہوں نے تو ہم سے پہلی بار ملے تھے تو اتنے اچھے سے بات کی تھی، ہے نا؟ الحمدللہ تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے، اسی طریقے سے لوگوں سے اچھی بات کرنی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اب کہا یہاں پر کہ خوبصورتی سے بات، یعنی کہ بیوٹیفلی جو ہے بات کی جائے۔ اسی طریقے سے فرمایا سورہ 17 آیت نمبر 53 میں، اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بہت ہی اچھی بات منہ سے نکالا کرے، کیونکہ شیطان آپس میں فساد ڈلواتا ہے، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ بہت اچھی، یعنی کہ کیسی؟ بہت ہی اچھی بات، بیوٹیفل، یعنی اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی نکلتا ہے، جو بےہودہ باتیں ہیں، ان کے لیے کیا کہا گیا کہ وہ مراد پانے والے نہیں ہیں، یعنی کہ جو کامیاب انسان ہے تو وہ شیطان کے بھی گھیرے میں نہیں ہوگا، اور وہ کیسی باتیں نہیں کرے گا، وہ بےہودہ باتیں نہیں کرے گا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ جینٹلی جو ہے اس طریقے سے بات کی جائے، الحمدللہ۔ تو جینٹلی، اور اگر تجھے ان سے منہ پھیر لینا پڑے اپنے رب کی اس رحمت کو جستجو میں جس کی تو امید رکھتا ہے، تو بھی تجھے چاہیے کہ عمدگی اور نرمی سے انہیں سمجھا دے۔ یعنی کہ اگر کیا کہا گیا یہاں پر، تجھے ان سے منہ پھیر لینا پڑے اپنے رب کی اس رحمت کی جستجو میں جس کے تو امید رکھتا ہے، تو بھی تجھے چاہیے کہ عمدگی اور نرمی سے بات کرے۔ تو یہاں اگر ہم دیکھا جائے تو بات، ہم کسی انسان سے منہ پھیر لے رہے ہیں، یا پھر کسی سے جو ہے ہمارا تعلق بھی ٹوٹ گیا، یا پھر جو ہے کیا ہو رہا ہے، کسی انسان کو صرف اور صرف ہم اس لیے چھوڑ رہے ہیں کہ وہ ہمارے لیے بہتر نہیں، وہ ہمارے دین کے لیے بہتر نہیں، تو بھی ہم کیا کریں، اس سے عمدگی سے اور نرمی سے، جینٹلی جو ہے بات ہمیں کرنی چاہیے، الحمدللہ۔ اور اسی طریقے سے 7 پوائنٹ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا گہری بات یا پھر جو ہے ڈیپلی جو ہے بات کرنی چاہیے، الحمدللہ۔ تو اس میں کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے دلوں کا بھید اللہ تعالیٰ پر بخوبی روشن ہے، آپ ان سے چشم پوشی کیجئے، انہیں نصیحت کرتے رہیے اور انہیں وہ بات کہیں جو ان کے دلوں میں گھر کرنے والی ہو، یعنی کہ گہری بات، ایسی بات جو کہ دل کو لگ جائے۔ کوئی کوئی انسان بولتے ہیں نا کہ ارے یہ بات تو میرے دل کو لگ گئی، یا یہ بات جو ہے میرے دل کو چھو گئی۔ کئی بار کیا ہوتا ہے کہ وہ چیز آپ کے لیے اتنا زیادہ موٹیویٹنگ بھی ہو سکتی ہے، اور اگر وہ نیگیٹو چیز تھی تو وہ کیسی ہو سکتی ہے بہنوں، وہ آپ کے لیے جو ہے بہت زیادہ ڈپریسنگ بھی ہو سکتی ہے۔ تو کیسی بات ہے کہ کیا کیجیے، چشم پوشی کیجیے۔ چشم پوشی کا مطلب کیا ہو گیا، یعنی کہ پردہ ڈالیے چیزوں پر، انہیں نصیحت کرتے رہیے اور انہیں وہ بات کہیے جو ان کے دلوں میں گھر جائے۔ یعنی کہ کوئی ایسے لوگ اگر آپ کو کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوسرے لوگوں کا جو ہے بھید جانتا ہے کہ کون آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، کون آپ کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا ہے، اور جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز جو ہے اس کے سامنے کھلی ہوئی ہے۔ تو آپ کیا کریں، ان سے چشم پوشی کیجیے، انہیں نصیحت کرتے رہیے اور انہیں وہ بات کہیے جو ان کے دل میں لگ جائے، اور اسلام کے اس سے ہی ایسی بات بول دیجیے جو کہ ان کے دل میں لگ جائے۔ ہو سکتا ہے کوئی انسان آپ کو پریشان کر رہا ہو اور آپ ایسی بات کہہ دیں کہ وہ اللہ کے خوف سے ڈر جائے، اور اس کو جو ہے آپ کی بات جو ہے بہت زیادہ گہرائی سے لگ جائے، الحمدللہ۔ اور ہو سکتا ہے وہ کل سے آپ کو پریشان کرنا چھوڑ دے، یا پھر جو ہے وہ جو ہے کیا کرنے لگے، عمل کرنے لگے۔ اب کہا گیا 8 پوائنٹ میں کہ گریشیسلی جو ہے بات کی جائے۔ کیسے بات کی جائے گریشیسلی؟ الحمدللہ۔ اس میں کہا گیا اور تیرا پروردگار صاف صاف حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا، اگر تیری موجودگی میں ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کے آگے اف تک نہ کہنا، نہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا، بلکہ ان کے ساتھ ادب و احترام سے بات چیت کرنا۔ کیسے ادب اور احترام سے بات چیت کرنا؟ کس کے لیے ہے یہ؟ ماں باپ کے لیے۔ لیکن ہر کسی سے جس کی ہم عزت کرنی ہے اس کے ساتھ کیسے ادب اور احترام سے ہم لوگوں کو بات کرنی چاہیے، الحمدللہ۔ تو دیکھیں یہ آیتیں کتنی ہیں بہنوں، اگر گنا جائے تو کتنی ہیں؟ 14 ہے بیسیکلی،
अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि सच्ची बात कहो, जस्टिस के साथ कहो, सीधी-सीधी, मॉडरेटली कहो, ना ज़्यादा ऊँचा आवाज़ हो, ना ज़्यादा नीची आवाज़ हो। फिर पॉजिटिवली बात कहो, ब्यूटीफुली कहो, अल्हम्दुलिल्लाह, जेंटली बात करो, डीपली बात करो, ग्रेशियसली बात करो, सॉफ्टली बात करो। तो ये 14 आयतें और सिर्फ ज़ुबान के ऊपर है बहनों, तो और अल्लाह ने ज़ुबान को याद भी दिलाया कि मैंने ज़ुबान भी दी है। तो ये इसका मतलब ये है कि इसका इम्पैक्ट तो हम लोग पानी पर देख ही चुके हैं। तो हमारे ऊपर जो है कितना इस चीज़ का असर पड़ रहा है, कितना जो है चीज़ें किस तरीके से क्या हो रही है, हमें अफ़ेक्ट कर रही हैं। और बार-बार, बार-बार, बार-बार जब एक ही चीज़ को जो है दोहराया जाता है, उसका मतलब ये है कि इसकी बहुत ज़्यादा क्या है बहनों, अहमियत है। बहुत ज़्यादा इस चीज़ की अहमियत है। अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरीके से देखेंगे हम, ए नबी की बीवियों, तुम आम औरतों की तरह नहीं हो। अगर तुम परहेज़गारी इख्तियार करो तो तुम नर्म लहजे से बात ना करो कि जिसके दिल में रोग हो वो कोई बुरा ख़्याल करे, और हाँ, कायदे के मुताबिक कलाम किया करो। कैसे बात करने के लिए कहा गया? असरदार बात। हाँ, इफ़ेक्टिव जो है बात इंसान को करनी चाहिए। तो देखिए, नरमी जो है लेकिन आजकल क्या होता है कि हम अगर मान लीजिए शॉप पर जा रही हैं, लड़कियाँ शॉप पर जा रही हैं, तो वहाँ बहुत ही नरमी से बात कर रही हैं। हालाँकि जबकि कैसा है, किस तरीके से औरत को बहुत ज़्यादा नरमी से बात करना नहीं आया है, किससे? गैर महरम के सामने। लेकिन वहाँ हम नरमी करते हैं, और जब घर में माँ-बाप के सामने आ गए, उल्टा कर रहे हैं। किसी भी चीज़ का उल्टा चल दिया। तो जब उल्टा चल रहे हैं, तो क्या ये दीन की मुखालफत नहीं है? क्या जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया और जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो आयतों में बनाया, क्या उसकी मुखालफत नहीं है? और मुखालफत करने वाले का क्या अंजाम होता है बहनों? हम सभी जानते हैं कि जो मुखालफत करता है उसका क्या हश्र होता है। इसी तरीके से हम्बली जो है बात करने के लिए कहा गया, अल्हम्दुलिल्लाह, कि कैसी बात करो, हम्बली बात करो। जो लघुयात से मुँह मोड़ लेते हैं। ये इसका पूरा जो है मैं शायद डालना भूल गई। और ये वही वाली आयत है कि मुराद को वो लोग पहुँचते हैं जो कि कैसी बात, लघुयात या फिर जो है बहुधा बात जो है करने से रुक जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर इसी तरीके से कहा गया, ब्रेवली जो है इंसान को बात करनी चाहिए, यानी कि बहादुरी के साथ। अगर तू ऊँची बात कहे तो वो तो हर एक पोशीदा, बल्कि पोशीदा से पोशीदा तर चीज़ को भी बखूबी जानता है। कैसे ब्रेवली जो है हर चीज़ को जो है कि अगर आप जानते हैं कि कोई चीज़ हक पर है, और आप जानते हैं कि कोई चीज़ कैसी है, कि ये चीज़ जो है गलत हो रही है, तो उस चीज़ को कैसे बोलना चाहिए, हमें ब्रेवली जो है बोलना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरीके से आयत नंबर 5 सूरह नंबर 72 में कहा गया, और हम तो यही समझते रहे कि नामुमकिन है कि इंसान और जिन्नात अल्लाह पर झूठी बातें लगाएं। कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर कि झूठी बातें लगाना, या फिर जो है झूठ बात के साथ बोलना, यानी कि जो बात है ही नहीं, दरअसल उस बात को बनाकर बोलना, वही तो झूठ है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें इन सब बातों से क्या करना चाहिए, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, और ये कुरान की आयतें हैं बहनों। हाँ, ऐसा नहीं कि किसी स्कॉलर ने बोल दिया, या फिर जो है इससे पहले जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट दिखाया गया था उन्होंने ये चीज कही है। हर चीज अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में खोलकर बयान कर दी है, और वो हर चीज जानने वाला, हर चीज की खबर रखने वाला, हर चीज को देखने वाला, और हर चीज का क्या है, सुनने वाला है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब जब कभी भी हम अपनी जुबान से जो है कोई भी चीज निकालें, तो हम क्या करें, हम सबसे पहले जो है कोई ऐसी चीज देखें कि हम हमें क्या करना चाहिए, कि हम सबसे पहले खुद से ये पूछें कि क्या मेरा ये कौल या ये अल्फाज जो है अल्लाह को राज़ी करेगा? क्या मेरा ये कौल मुझे अल्लाह के करीब कर देगा? क्या इस कौल से अल्लाह की अताअत होगी? ये 3 शब्द जो हैं, 3 अल्फाज हम, या 3 क्वेश्चंस खुद से करें। और फिर अगर नहीं, और अगर हमें लग रहा है कि गुस्से में है, और फिर भी हम बोलना चाहते हैं, किसी को बदज़ुबानी या बदअल्फाज से बात करना चाहते हैं, तो हम जानें कि अल्लाह जानता है, अल्लाह को सब खबर है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर चीज़ देख रहे हैं।
اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے ہر چیز کے کیا ہے سننے والے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتنی چیزیں کہیں کہ آپ سچائی سے بات کریں، آپ جسٹس سے بات کریں، اور نہ زیادہ اونچا نہ زیادہ نیچا بات کریں، ماڈریٹ میں بات کریں، پھر پازیٹیولی بات کریں، بیوٹیفلی، خوبصورتی سے، جینٹلی، آرام سے، نرمی سے، ڈیپلی، ایسی بات جو دل کو چھو جائے، گریشیسلی بات کریں، سافٹلی یعنی کہ آرام سے بات کریں، افیکٹولی، کہ اگر کسی کو لگتا ہے کہ دبی ہوئی آواز ہے تو اس کو افیکٹ کرے وہ چیز، اور ہمبلی بات کریں، عاجزی سے بات کرنی چاہیے، اور بریولی کہ اگر کوئی چیز حق ہے تو اس چیز پر اڑ کے بات کریں، اور پھر اس کے علاوہ وداؤٹ a lie، اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر نہ کوئی جھوٹ لگائے اور نہ ہی کسی انسان پر بھی جو ہے کوئی تہمت لگائے۔ الحمدللہ۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک یہی تھا۔ تو آج کا ٹپ اگر دیکھیں تو آج کل ہم جس شخص سے بھی ملتے ہیں تو ہم اس سے اچھی بات کہیں گے انشاءاللہ، اور آج یا پھر ابھی سے سٹارٹ کریں گے، جو کہ خوبصورت بات ہمیں کیسے کہنی ہے، اماں کو بتائیں گے کہ کھانا کتنا ٹیسٹی تھا تاکہ ان کو خوشی ہو، اور تعریف بھی ہے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ والد کے کو بتائیں گے کہ ان کے اصول جو ہیں ان کو آپ کو کتنا زیادہ جو ہے پسند ہے، یا وہ جو محنت کرتے ہیں آپ کے لیے آپ کو کتنی اچھی لگتی ہے، یا پھر استاد کی کوئی اچھی سکھائی ہوئی بات ہے ان سے اچھی باتیں یہ ہوتی کہ کہو لوگوں سے اچھی بات، کہ آپ لوگوں کو ان کی جو ہے ہمت دیں، ان میں ان کو ایکنالج کریں، پھر کیا ہوگا کہ ان سب چیزوں سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر جو ہے آپ کے لیے بھی کیا ہوتی ہے، محبت بنتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب بہنوں کو جو ہے اچھا الفاظ، اچھی زبان اور جو ہے اچھا کلام بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اچھی زبان سے نوازے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ایسے لوگوں میں نہ بنائے جن کو پر اللہ سبحانہ و تعالی نے لعنت دی، جن کو جہنمی قرار دیا، اور جو ہے جن لوگوں کے لیے جو ہے کیا ہے نہ کامیابی یہاں پر ہے اور نہ ہی جو ہے کامیابی آخرت میں ہے۔ اور انشاءاللہ آج کے بعد سے ہم سبھی سسٹرز جو ہیں ان سب چیزوں پر بہت زیادہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیر۔